الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزال ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى وتخلف عنها زل فغرقا وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وبمبادرة الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فوعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى متى تلك الرحمن في دار بالبلاء محفوظة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يفنز العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقد جسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحد حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد وأنفسا إذا سلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وقلت الديدان محاسننا وتسرمت الأعضاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا عمرو بن مسلم کے بارے میں تو میں نے عرض کی کہ وہ تجارت اور کام کاج چھوڑ کر بس عبادت میں لگ گئے ہیں۔ چھٹے امام نے سوال کیا عمرو بن مسلم کے متعلق کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے بس عبادت میں لگ گئے ہیں۔ امام نے اس کے حال پر افسوس کا اظہار کیا کہ افسوس کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور بس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، بس مصلی ہی پہ بیٹھا رہتا ہے، بس وہ تسبیح ہی پڑھا کرتا ہے۔ امام نے اس کے حال پہ اظہار افسوس کیا اور فرمایا کیا اسے خبر نہیں ہے کہ جو بھی تجارت اور رزق حاصل کرنے کو ترک کرتا ہے، جو بھی رزق حاصل کرنے اور تجارت کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔
اس معبود کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا معبود ہم سب کو معصومین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ المسلمین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبسط خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔ وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علی۔ وجعفر بن محمد۔ وموسى بن جعفر۔ محمد بن علی۔ وعلی بن محمد۔
الحسن بن علی علیہم الصلاۃ والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان آثار البدع والطغیان حادم ابنیت الشرک والنفاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں. امام المتقین امیر المومنین کے کلام بلاغت نظام نہج البلاغہ کے آخری حصے یعنی کلمات حکمت سے آپ کی خدمت میں مولا کی پیاری پیاری حکمتیں بیان ہو رہی ہیں، اور آج دو حکمتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. پہلی حکمت جو 368 نمبر کی حکمت ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر گناہ پر عقاب یعنی عذاب اسی لیے رکھا ہے تاکہ بندوں کو اپنے غضب سے دور رکھ سکے اور انہیں گھیر کر جنت کی طرف لے آئے. پروردگار قطعاً نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے، قطعاً نہیں چاہتا. آپ انصاف سے بتائیے کیا کوئی باپ یہ چاہے گا کہ اس کا بچہ کسی زحمت میں پڑے، کسی تکلیف میں پڑے، وہ جیل جائے، اس کو سزا ہو جائے؟ کوئی باپ یہ گوارا نہیں کرے گا. تو جب یہ خالق مجازی، باپ خالق حقیقی نہیں ہے، خالق مجازی ہے، تو جب یہ خالق مجازی اپنی اس اولاد کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ کہیں وہ جلے، کہیں اس کو زخم آئے، کہیں اس کو تکلیف پہنچے، کہیں اس کا ہاتھ ٹوٹے، کہیں اس کا پیر ٹوٹے، کہیں وہ جیل جائے، تو جو خالق حقیقی ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے؟ اس نے پیدا کیا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے. اسی وجہ سے امام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار عالم نے اطاعت پر ثواب اسی لیے رکھا ہے تاکہ یہ بندہ جس طریقے سے بچوں کو کیسے بہلایا جاتا ہے اور شوق دلایا جاتا ہے اور آگے بڑھایا جاتا ہے، بیٹا ہم تم کو یہ انعام دیں گے اور یہ چاکلیٹ دیں گے اور یہ ٹافی دیں گے اور تم کو ہم دیکھو وہاں لے چلیں گے اور یہاں لے چلیں گے اور یہ لا دیں گے اور وہ لا دیں گے، تم خالی اتنی محنت کر لو اور اتنا ہمارا کام کر دو اور تم کو اس طریقے سے تم رہو اور یہ نہ کرنا تو تم کو ہم یہ کر دیں گے. کیسے بچوں کو شوق دلایا جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ بھی بندوں کو شوق دلا رہا ہے اس ثواب کے ذریعے سے، تاکہ بندوں کو شوق پیدا ہو جائے، یہ بندے اطاعت کی طرف آمادہ ہو جائیں، اطاعت کر کے اس ثواب کو لے لیں، اس ثواب کے بدلے میں جو اللہ نے جنت کو رکھا ہے، جو جنت کی نعمتوں کو رکھا ہے، اس جنت کو اور ان جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں. اور اللہ نے جو معصیت ہے، اس کی مخالفت ہے، گناہ ہیں، ان کے اوپر عذاب بھی اسی لیے رکھا ہے تاکہ یہ بندہ ڈرے، گناہ کی طرف نہ جائے، معصیت نہ کرے، اللہ کی مخالفت نہ کرے. کیسے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، دیکھو اگر یہ کرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا، دیکھو یہ کام پسند نہیں، اگر تم نے یہ کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. باپ اپنے بیٹے کو اگر غلط کام کرتے دیکھتا ہے اور کہتا اگر تم نے یہ کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا،
تو وہ پروردگار کیا اپنے بندوں کے اوپر حق نہیں رکھتا کہ بندوں دیکھو اگر تم نے میری مخالفت کی اور میرے خلاف کیا، گناہ کیا یا معصیت کی، دیکھو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ کی ناراضگی کا مطلب اللہ سے دوری، اللہ سے دوری کا مطلب جہنم۔ پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے، جیسا کہ ہم خود دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین جس وقت فریاد کر رہے ہیں کہ معبود اگر میں نے تو تیرا کلمہ پڑھا ہے، تجھے ایک مانا ہے، اور اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال بھی دیا تو میں تو چیخوں گا، فریاد کروں گا، اور میں سارے جہنم والوں کو بتا دوں گا کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، تجھے ایک ماننے والا ہوں۔ میں تو سارے جہنم والوں کو بتا دوں گا کہ میں تو اللہ کا موحد بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کافروں کے لیے اور ان فاسقوں کے لیے جہنم کو لکھ نہ دیا ہوتا تو اللہ تو جہنم کو سرد کر دیتا، وہ ٹھنڈا کر دیتا، ختم ہی کر دیتا، جہنم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب ہماری بندے ہیں، یہ ہماری مخلوق ہے، لیکن جہنم کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ ان بندوں میں سے اگر کوئی کفر کرتا ہے، فسق کرتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت کو اس لیے رکھا ہے، اطاعت پر ثواب، معصیت پر عقاب اس لیے رکھا تاکہ بندوں کو اپنے غضب سے دور رکھے، اور جو آخری جملہ کیا ہے، انہیں گھیر کر جنت کی طرف لے آئے، گھیر کے جنت کی طرف لے آئے۔ ایک شخص نے چوتھے امام کی خدمت میں کہا کہ مولا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انسان جنت میں کیسے جائے گا۔ امام نے فرمایا مجھے بڑا تعجب ہے کہ اللہ کے اتنے کرم اور رحم کے باوجود انسان جہنم میں کیسے جائے گا۔ جنت تو بالکل آسان چیز ہے، جہنم میں کیسے جائے گا مجھے اس پہ تعجب ہے کہ جہاں اللہ اتنا اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہو، جہاں وہ ہر جگہ بہانے دے رہا ہو اور بہانے تلاش کر رہا ہو کہ کوئی بہانہ بندے کا مل جائے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی بہانہ بندے کا مل جائے جس کی وجہ سے میں اس کو بخش دوں، کوئی بہانہ بندے کا مل جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو میں جنت تک پہنچا دوں اور جہنم میں نہ جانے دوں۔ وہ تو اتنا مہربان پروردگار ہے، اتنا کریم پروردگار ہے، اس کے اتنے کرم کے باوجود، اتنے رحم کے باوجود بندہ جہنم میں کیسے جائے گا، مجھے تو اس پہ تعجب ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد 369 نمبر 69 نمبر کی جو حکمت ہے، اس میں مولا نے ایک عجیب و غریب زمانے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اس سے مراد بنی امیہ کا دور ہے یا بنی عباس کا دور ہے یا آج کا ہمارا زمانہ ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے جب قرآن میں صرف نقوش باقی رہ جائیں گے، صرف لائنیں، صرف سطریں، صرف لیپی، بس باقی کچھ نہیں۔ قرآن خالی پڑھ لو، قرآن کو دیکھ لو، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب قرآن میں صرف نقوش باقی رہ جائیں گے، قرآن سے انسان ہدایت نہیں لے گا، قرآنی ہدایات سے درس لے کے قرآنی احکام کے اوپر عمل نہیں کرے گا، قرآن سے دور ہو جائے گا۔ قرآن خالی بس 2 جلدوں کے درمیان میں ان کاغذوں کے اوپر ایک تحریر کے طور پہ خالی باقی رہ جائے گا، بس۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ یہ ٹوپی مسلمان، یہ داڑھی مسلمان، یہ کرتا مسلمان، یہ اونچا پیجامہ یہ مسلمان، خالی نام رہ جائے گا اسلام کا، اسلام کہیں نہیں ہوگا۔ کیا اسلام اس ٹوپی کا نام ہے؟
اسلام اس کرتے پاجامے کا نام ہے؟ اسلام اس داڑھی کا نام ہے؟ اسلام بہت بلند دین کا نام ہے. اسلام ایک بہت ہی بلند آئین کا نام ہے. جب انسان اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اسلام کو اختیار کرنے کے بعد ہی مسلمان ہوتا ہے. اور مسلمان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنے کو تسلیم کر دینا. آج تک مسلمان اس مفہوم ہی کو نہیں سمجھ پایا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ بس زبان سے ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی لگا لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، گوشت کھانا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے. بس یہی اسلام ہے. افسوس کہ آج ہم نے دنیا کے سامنے جس اسلام کو پہچانوایا ہے بس یہی اسلام ہے. ہم اسلام کو پیغمبر اسلام کے حوالے سے نہ پہچانوا سکے، ہم اسلام کو معصومین کے حوالے سے نہ پہچان سکے کہ اسلام پیغمبر کے کردار کا نام ہے، پیغمبر کے اخلاق کا نام ہے. اسلام معصومین کے کردار کا نام ہے، معصومین کے اخلاق کا نام ہے. جو بھی انسان پیغمبر ختمی مرتبت اور معصومین علیہ السلام کے اس اخلاق و کردار کو اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہوتا، خالی زبان سے محمد رسول اللہ کہہ دینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے. اسلام کچھ اور ہی ہے. اسلام کا مطلب تسلیم، اپنے کو سلنڈر کر دینا. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، جہاں کے اوپر اپنے نفس کا دخل نہیں ہوتا ہے. ہم کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہم کو یہ چیز بہت پسند ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. کیا مطلب ہماری مرضی؟ کیا مطلب ہم کو اچھا لگنا؟ کیا مطلب ہماری مرضی کے خلاف ہو یا نہ ہو، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو ہوگا. ہمیں اچھا لگنا ہے، برا لگنا کیا مطلب؟ کیا معیار ہے ہمارا؟ ہم کوئی معیار نہیں ہے. معیار قرآن ہے، معیار اہل بیت ہیں، معیار پیغمبر اسلام ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کام اس معیار پہ ہے کہ نہیں ہے. اگر اس معیار پہ کام ہے تو یقیناً وہ تعریف کے لائق ہے، ورنہ اگر ہمارے اپنے معیار پہ ہے تو اس کو اسلام نام نہ دیں ہم. وہ رسم ہوگی، وہ رواج ہوگا، وہ طریقہ ہوگا، لیکن وہ اسلام نہیں ہوگا. اسلام تو وہی ہے کہ جو اللہ نے بتایا، اسلام تو وہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے کر کے دکھایا، اسلام وہی ہے کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. قرآن میں صرف نقش باقی رہ جائے گا، صرف اس کی تحریر باقی رہ جائے گی، اور اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مسجدیں تعمیرات کے اعتبار سے آباد ہوں گی، بڑی خوبصورت مسجدیں بنائی جائیں گی، بہت زیادہ نقش و نگار کیے جائیں گے، بڑے اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، بڑے خوبصورت گنبد ڈھالے جائیں گے. مسجدیں تعمیرات کے اعتبار سے آباد ہوں گی، ہدایت کے اعتبار سے برباد ہوں گی. ایک زمانہ آنے والا ہے، مولا فرماتے ہیں ایک زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں کیا ہوگا؟ قرآن کے صرف نقش باقی رہ جائیں گے، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے بڑی خوبصورت بنائی جائیں گی، ہدایت کے اعتبار سے برباد ہوں گی. اس کے رہنے والے اور آباد کرنے والے سب بدترین اہل زمین ہوں گے. اللہ اکبر، بہت ہی اہم جملہ ہے، سب کو جائزہ لینا چاہیے. آباد کرنے والے، رہنے والے بدترین اہل زمین ہوں گے، انہی سے فتنے باہر آئیں گے، انہی کی طرف غلطیوں کو پناہ ملے گی. جو اس سے بچ کر جانا چاہے گا اس کی طرف یہ پلٹا دیں گے، اور جو دور رہنا چاہے گا اسے یہ ہٹا کر لے آئیں گے.
پروردگار کا ارشاد ہے کہ میری ذات کی قسم میں ان لوگوں کے اوپر ایک ایسے فتنے کو مسلط کر دوں گا. کون؟ جو زمین مسجدوں کا احترام نہ کرنے والے. ان لوگوں کے اوپر ایک ایسے فتنے کو مسلط کر دوں گا جو صاحب عقل کو بھی حیران کر دے گا، اور یہ یقیناً ہو کر رہے گا. ہم اس کی بارگاہ میں غفلتوں کی لغزشوں سے پناہ مانگتے ہیں. اب یہ جس زمانے کے متعلق مولا نے بات کی ہے، آیا یہ بنی امیہ کا زمانہ تھا، بنی عباس کا زمانہ تھا، یا آج کا زمانہ ہے؟ اس کی تطبیق آپ خود کر سکتے ہیں. امام نے خالی یہ بتا دیا کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں قرآن صرف نقش کے طور پر رہے گا، اسلام کا صرف نام رہے گا، مسجدیں تعمیرات کے لحاظ سے بڑی خوبصورت ہوں گی، آبادی کے لحاظ سے برباد ہوں گی. یہیں سے فتنے اٹھیں گے. آج دنیا اسلام میں جو کچھ بھی الزام مسلمانوں پر اور اسلام پر آ رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آتنکواد، یہ دہشت گردی، یہ اسلام کا غلط طریقے سے پرچار. اور آج جیسا کہ اس بیان کے ذیل میں علامہ جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شاید ہمارا دور اس ارشاد گرامی کا بہترین مصداق ہے. یہی زمانہ جو چل رہا ہے کہ جہاں مساجد کی تعمیر بھی ایک فیشن ہے، اور مساجد کی آبادی اور اس کا اجتماع بھی ایک فنکشن، اجتماع فنکشن کے طور پر، اور اس کی تعمیر فیشن کے طور پر. فلاں گاؤں میں اتنی خوبصورت مسجد بنی تو ہم کیوں نہ خوبصورت بنائیں. مسجد کی تعمیر ایک فیشن، مسجد کی آبادی ایک فنکشن. روح مسجد فنا ہو گئی ہے، اور مساجد سے وہ کام نہیں لیا جا رہا ہے. یہ علامہ جوادی کے جملے ہیں. مساجد سے وہ کام نہیں لیا جا رہا ہے جو مولا کائنات کے دور میں اور رسول اللہ کے دور میں لیا جاتا تھا، جہاں مسجدیں ایک مرکز کے طور پر تھیں، جہاں مسجدیں ایک سینٹر کے طور پر تھیں، جہاں اسلام کی ہر تحریک کا مرکز مسجد ہوتی تھی. جو بھی تحریک شروع ہوتی تھی مذہب اور دین کے لیے، سماج کی بہتری کے لیے، اسلام کی بہتری کے لیے، اپنے دین اور مذہب کی بہتری کے لیے، اس تحریک کا مرکز مسجد ہوا کرتی تھی. وہ تحریکیں مسجدوں سے شروع ہوتی تھیں، مسجدوں سے ان کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا جاتا تھا، مسجدوں میں لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوتی تھی، مسجدوں میں لوگوں کو اعمال کی دعوت دی جاتی تھی. مسجدوں سے ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا میسج جاتا تھا. آج پورے عالم اسلام میں ان مسجدوں کو اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے رسول اللہ کے دور میں ان مسجدوں کو اچھے میسج، اچھے پیغام کے طور پر، ایک مرکز کے طور پر پہچانا جا رہا تھا، آج مسجدوں کو کیوں ایسے نہیں پہچانا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کہاں ہوگا کہ جہاں آج حالت یہ ہے کہ جتنی بھی اسلام کے نام پر حکومتیں ہیں، آپ ان حکومتوں میں جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ہم لکھ کے دیں بس امام کو وہی بیان کرنا ہے، جہاں کے اوپر امام کو اتنا اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے دین کے لیے، سماج کے لیے، اسلام کے لیے ایک لفظ بول سکے، وہاں کیا اثر ہوگا مسلمان کا؟ وہاں کیا حشر ہوگا اسلام کا؟ یہی حشر ہوگا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری امت مسلمہ جس مشکل میں آج گرفتار ہے. اس مشکل کا سبب ان مسجدوں سے صحیح پیغام نہ جانا ہے، ان منبروں سے صحیح پیغام نہ پہنچانا ہے. ان مسجدوں سے
اس آتنک اور دہشت کے خلاف آواز نہ اٹھانا ہے۔ اچھا آواز اٹھائے بھی کیسے؟ اس لیے کہ خود ہی نے تو دہشت گرد بنائے ہیں۔ آواز اٹھائے بھی کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود ہی تو آتنک کو بڑھاوا دیا ہے۔ لہذا آپ کیسے کہیں کہ تم آتنک بند کر دو؟ کیسے کہیں کہ یہ آتنکواد اور یہ جو ظلم ہے، تشدد ہے، یہ دہشت گردی، اس کو چھوڑ دو؟ آج پورا عالم اسلام اسی میں گرفتار ہے۔ کاش پوری امت مسلمہ نے ان مسجدوں کی قدر کی ہوتی، ان ممبروں کی قدر کی ہوتی۔ اور یہ میسج ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، کہ جب جب مسجدوں کی قدر نہیں ہوگی، اس محراب کی قدر نہیں ہوگی، اس ممبر کی قدر نہیں ہوگی، تو ہمیشہ امت انتشار کا شکار ہوگی۔ اس کو صحیح میسج نہیں پہنچے گا، اس کے عقائد صحیح نہیں ہوں گے، اس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے۔ عقائد صحیح ہونے کا بہترین ذریعہ یہ ممبر اور محراب ہے۔ اعمال کو صحیح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ممبر اور محراب ہے۔ تو لہذا ہر تحریک مولا کے زمانے میں، ہر تحریک رسول اللہ کے زمانے میں اسی مسجدوں سے شروع ہوتی تھی۔ مسجد مرکز ہے۔ آج بھی آپ نجف اشرف اور قم میں جائیے تو دیکھیے مسجد ایک مرکز کے طور پہ آپ کو ملے گی۔ ہر مسجد میں ایک شاندار لائبریری ملے گی۔ آج آپ پورے گجرات کا جائزہ لے لیجئے۔ میرا اعتراض نہیں ہے کہ آپ یہ عمارتیں کیوں بناتے ہیں، گھر کیوں بناتے ہیں اور اسکول کیوں بناتے ہیں، کالج، نہیں، یہ بھی سب ہونا چاہیے، لیکن کیا ایک کسی بھی جماعت میں ڈھنگ کی لائبریری نہیں ہے؟ پورے گجرات میں ہر چیز کے لیے پیسہ ہے، لائبریری کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ لائبریری کے لیے جگہ نہیں ہے کہ جس میں ایک جوان، ایک نوجوان، ایک قوم کا انسان جو باہر بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا ہے وہ خالی وقت آ کے لائبریری میں گزارے۔ بنائیں گے بھی لائبریری تو علول جلول، جس میں بیٹھنے کا بھی دل نہ چاہے، ایسی لائبریری کی جس میں بیٹھنے کا من کرے، جس میں پڑھنے کا من کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نجف اشرف اور قم میں جا کے دیکھیے مسجدوں میں جہاں آپ کو لائبریریاں ملیں گی، وہیں آپ کو ہر روز الگ الگ پروگرام بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، ان کی تربیت گاہ کے طور پر مسجدیں استعمال ہوتی ہیں۔ مسجد ایک مرکز ہے، اس مسجد کے ذریعے سے ہم پوری قوم کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس پورے مذہب کو ہم لوگوں کے سامنے آشنا کرا سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ دوسری قوموں کے درمیان میں ایک اپنی اچھی پہچان بنانے کا ذریعہ اور طریقہ وہ مسجد ہے۔ لہذا ان مسجدوں کی، ان امام باڑوں کی قدر کریں، تاکہ جب ان مسجدوں اور امام باڑوں کی قدر ہوگی، اچھے عالم، اچھے ذاکر ان ممبروں کے اوپر آئیں گے تو اچھا میسج دے کر جائیں گے، اچھا پیغام دے کر جائیں گے۔ قوم کے نوجوانوں، جوانوں اور سماج کے وہ افراد کی جو عام طور سے جن کو علم اور معرفت نہیں، ان کو علم اور معرفت کی دولت سے مالا مال کر کے جائیں گے۔ بس عزیزان محترم، اس ہفتے میں جو ایک بڑا حادثہ ہوا وہ افغانستان کے شہر کابل میں، جیسا کہ پچھلے جمعے کے بعد ہی یہ حادثہ ہوا تھا، اور اپنی خود شیعہ کمیونٹی جو ہزارہ بولتے ہیں، انہی ہزارہ قوم کی افراد اپنے حق کے دفاع میں اور جو ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف انہوں نے ریلی نکالی تھی۔ اس ریلی میں بم پھٹا اور بم کے نتیجے میں تقریباً 80 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے اور تقریباً 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ دوسری خبر جو سیریا سے آ رہی ہے وہ یہ کہ ماشاءاللہ ابھی کل ہی جو حلب ایک بہت ہی اہم شہر ہے، اس حلب شہر کی تقریباً سیرین آرمی نے ناکہ بندی کر دی ہے۔ ناکہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنے بھی اندر یہ دہشت گرد ہیں انشاءاللہ ان کا خاتمہ، اور اگر حلب آزاد ہو جاتا ہے اور حلب سیرین آرمی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر رقہ دور نہیں ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ
عراق کے بعد جیسے عراق میں کامیابی مل رہی ہے ایسے انشاءاللہ سیریا میں بھی سیرین آرمی کو وہ کامیابی ملے گی، اور دعا یہی ہے کہ چاہے وہ عراق میں ہو یا سیریا میں جو مقامات مقدسہ ہیں، جو معصومین کے روضے ہیں، خدا کرے کہ ان روضوں کی زیارت میں آسانیاں ہو، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں، تاکہ آسانی کے ساتھ مومنین مسلمین جائیں اور وہاں پر زیارت کر سکیں۔ اس ہفتے میں جو ایک مناسبت یا یوں کہوں کہ ایک خود جماعت کی طرف سے جو جوانوں کو پروتساہت کرنے کے لیے ایک پروگرام رکھا ہے، یہ پروگرام سنڈے کو 3:30 بجے سے شروع ہوگا اور یشونت رائے ہال میں۔ لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود کسی کو بھی اور جماعت کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنا ذوق، اتنا شوق اور اتنا اچھا رزلٹ قوم کے نوجوانوں اور جوانوں اور بچوں کی طرف سے ملے گا۔ بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ سے جو اے گریڈ لانے والے ہیں، کیونکہ قید تھی اے گریڈ کی، اور اے گریڈ لانے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد کہ جنہوں نے جماعت کے آفس میں اپنے نام لکھائے ہیں۔ اسی وجہ سے جماعت نے تھوڑا سا پروگرام میں پھیر بدل کیا ہے۔ پہلے یہ پروگرام سب کے لیے تھا، لیکن کیونکہ جماعت وہاں حال میں لمیٹڈ سیٹیں ہیں، لہذا ان لمیٹڈ سیٹوں کے لحاظ سے جماعت نے تھوڑا پھیر بدل کیا ہے، اور اب جن کے پاس انٹری پاس ہوگا انہی کو وہاں کے اوپر جانے کی اجازت ہوگی اور وہی جا سکیں گے۔ اس سلسلے میں جو 1 سے لے کے 5 کلاس تک کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سنیچر کو یعنی شنیوار کو سیٹرڈے کو 4 بجے سے 8 بجے تک ناتھانی ہال سے اپنا انعام حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر آج یعنی جمعے کے بعد سے لے کے اور شنیوار یعنی کل رات تک جو 6ٹھی کلاس سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ لسٹ میں اپنا نام دیکھ لیں، اور اپنا نام دیکھنے کے بعد جماعت کے آفس سے انٹری پاس حاصل کر لیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو 3 انٹری پاس ملیں گے، ایک اس کا، ایک اس کے والد کا اور ایک اس کی والدہ کا، کیونکہ حال میں لیڈیز اور جینٹس دونوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ خود ماں باپ دونوں آئیں اور دونوں اپنی آنکھوں سے بچے کو پروتساہت کرتے ہوئے اور بچے نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس کو جو انعام مل رہا ہے اس کو اپنی دیکھیں اور جو کچھ وہاں بیان ہو رہا ہے وہ کچھ سنیں۔ بس یہی خود جماعت کی طرف سے بھی یہ معذرت ہے کہ اگرچہ یہ پہلے پروگرام سب کے لیے رکھا تھا، لیکن جس طریقے سے ماشاءاللہ سے اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے تاکہ خود جن کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے وہ محروم نہ رہ جائیں، اس وجہ سے پوری عوام سے معذرت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو دوسرا پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ کچھ ایسی پلاننگ کی جائے گی کہ جس میں تمام جتنے بھی قوم کے افراد ہیں ان سب کو دعوت دی جائے، سب کو شریک کیا جائے۔ اگرچہ انشاءاللہ یہ پروگرام دوسرے ذریعوں سے، چینل کے ذریعے سے اور باقی رپورٹوں کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کی رپورٹنگ اور اس کا حال احوال آپ تک پہنچے گا، آپ معلوم کیجیے گا۔ ہماری دعا ہے ان نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے کہ واقعاً اسی طریقے سے کہ اللہ ان کو مزید کامیابی عطا کرے، خوب ترقی کرے، خوب آگے بڑھیں، خوب قوم کا اور مذہب کا نام روشن کریں۔ اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، بار الہ ہم سب تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے ہیں، بار الہ معبود ہم سب کو معاف فرما، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، بار الہ مشکلات کو آسان فرما، تمام امور کی اصلاح فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ معبود جو مومنین مریض ان کو شفا عطا فرما، جنہوں نے التماس سے دعا کہی ان کی جو بھی دینی اور دنیاوی حاجتیں ہوں ان کو پورا فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے کردار سے، ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خشنود فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر